السلام علیکم ناظرین. آج دو موضوعات ہیں. ایک تو وہی روس اور یوکرین کانفلکٹ، اور پھر پاکستانی سیاست. تو پاکستانی سیاست پہ خاص طور پر تحریک عدم اعتماد. پہلے یوکرین کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایک تو خوشائن بات یہ ہے کہ اب تک 1250 افراد کو پاکستانی سفارت خانہ جو ہے وہ نکال چکا ہے کامیابی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یوکرین سے. خارکیو ہو، لیوائیو ہو، یا کیو ہو، کوئی بھی شہر جو اس وقت خطرے میں ہے وہاں سے پاکستانی شہریوں کا اتنے بڑے پیمانے پر انخلا مکمل کر لیا گیا ہے. ایک ایسے وقت میں جب صرف پولینڈ کی سرحد پر 3,37,000 سے زائد مختلف ملکوں کے باشندے پناہ گزین ہیں اور وہ داخل ہونا چاہتے ہیں پولینڈ میں. وہاں پاکستانی سفارت خانے نے تمام تر مشکلات کے باوجود اسٹوڈنٹس کی شکایت بھی آئی، لیکن بہرحال ایک بڑی کامیابی حاصل کی. اس میں آپ کے لیے ایک خاص خبر اور بھی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ پاکستانی سفارت خانے نے صرف پاکستانیوں کی مدد نہیں کی. پاکستانی سفارت خانے نے انڈینز کی مدد کی، بنگلہ دیشیوں کی مدد کی، سری لنکا اور بعض دیگر ممالک کے، اور حتیٰ کہ چند یورپی ممالک کے جو باشندے وہاں پھنس گئے تھے یا طلبہ وہاں پھنس گئے تھے اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا، ان کو بھی سرحد پر پہنچانے میں اور پھر سرحد پار پہنچانے میں پاکستانی سفارت خانہ جتنی مدد کر سکا تھا اس نے کیا. ایک خوشائن بات یہ بھی ہے کہ بھارت پاکستان دشمنی پر اترا ہوا ہے، لیکن مودی سرکار مکمل طور پر یہ بھارتی، اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوں اور سوشل میڈیا میں انڈین ٹرینڈز کو دیکھتے ہوں، انڈین ٹویٹس کو دیکھتے ہوں اور انڈین پوسٹیں دیکھتے ہوں فیس بک پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھارتی شہری کتنے پریشان ہیں. اور پاکستانی سفارت خانہ پولینڈ صرف پاکستانیوں کو ہی نہیں، بھارتی شہریوں کے لیے بھی اکوموڈیشن کا بندوبست کر رہا ہے، ان کے لیے کھانے پینے کے سامان کا بندوبست کر رہا ہے. گو کہ اس میں پیمنٹ شاید بھارتی خود کریں گے، لیکن یہ بھی ایک بڑی مدد ہے پاکستان کی جانب سے. ایک بھارتی پروفیسر ہیں اشوک سوائن، فارن پالیسی کے لیے کالمز بھی لکھتے ہیں، اسٹوریز بھی لکھتے ہیں. انہوں نے ویڈیو شیئر کی ہیں بھارت کی سوشل میڈیا پر جو اس وقت وائرل ہیں. انہوں نے یہ بتایا ہے کہ بھارت سرکار جو ہے جس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ آخری حدوں تک جا چکی ہے، وہ ملک بھارتیوں کی مدد کر رہا ہے، اور وہ ملک ہے پاکستان. پاکستان کو یہ کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ہم انسانیت پر یقین رکھتے ہیں تو عام بھارتی جو پاکستان سے دوستی کے حق میں ہیں یا فرض کریں نہیں بھی ہیں، وہ انسان تو ہیں، اور انسانیت کے ناطے ہمارے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، اور ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں. تو پاکستان کو شاباش دینی چاہیے، پاکستانی سفارت خانوں کو اس کام پر. ناظرین، ایک خبر اور ہے. اب سے چند گھنٹوں پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا. اس میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے آج ایک بہت جامع تقریر کی. اس تقریر کے بعد ہماری ان سے بات بھی ہوئی. منیر اکرم کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے جو بنیادی پرنسپلز ہیں اور جو چارٹر ہے اقوام متحدہ کا، اس پر پوری طرح سے کاربند ہے، یقین رکھتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ جو کانفلکٹ ہے وہ معاشی طور پر کمزور ملکوں کو ہٹ کرتا ہے. اور پھر انہوں نے اس کانفلکٹ کے حوالے سے بھی بہت کھل کر بات کی اقوام متحدہ میں. پھر اس کے بعد روس کے خلاف ایک قرارداد پیش ہوئی، جس میں 35 ممالک نے روس کے خلاف ووٹ کیا، اور 5 ملکوں نے معاف کیجیے گا 35 ممالک نے قرارداد کے حق میں ووٹ کیا، اور 5 ملکوں نے روس کے حق میں ووٹ کیا. پاکستان کا کردار اس میں غیر جانبدار ملک کا رہا. چند ممالک نے اپنا ووٹ ابسٹین کیا، اس میں پاکستان بھی شامل تھا. پاکستان کا یہ موقف تھا کہ روس اور یوکرین کا جو کانفلکٹ ہے اس میں جو عالمی سفارت کاری ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ فیل ہو چکی ہے. اور پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انفرادی شخصیت کے تحفظ اور عام لوگوں کے تحفظ کے لیے جو اقدامات کی ضرورت ہے وہ اٹھائے جائے. انہیں سرحدوں پر جس تحفظ کی ضرورت ہے، جس مدد کی ضرورت ہے، وہ فراہم کی جائے. لیکن پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ کسی ایک سائڈ پر رہ کر حالات کو خراب کرنے کے بجائے وہ مصالحانہ کردار ادا کرنا چاہتا ہے. اور منیر اکرم صاحب سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، میں ناقد ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی بہت ساری چیزوں کا، لیکن بہرحال وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر یوکرین اور روس کے وزرائے اپنے ہم منصب کے ساتھ، یعنی وزرائے خارجہ کے ساتھ رابطے میں. وزیر اعظم پاکستان بھی دونوں ملکوں کی
قیادت سے رابطے میں ہے، اور پاکستان یہ کوشش کر رہا ہے ان محدود ان چند ملکوں میں سے ہے جس کی یہ کوشش ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے وہ سفارتی عمل کے ذریعے پیسفل طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا جائے۔ اور اقوام متحدہ میں جب پاکستان نے ابسٹین کیا اپنا ووٹ تو منیر اکرم نے وہاں یہی موقف اختیار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سفارتکاری کو بروئے کار لایا جائے اور پرامن حل تلاش کیا جائے ڈائلاگ کے ذریعے۔ اس کے علاوہ جو چند خبریں اس حوالے سے اور ہیں، اس میں روس نے آج یہ پہلی بار تسلیم کیا ہے کہ اس کے 495 سے 498 کے درمیان فوجی یوکرین میں مارے گئے ہیں۔ یوکرین نے 2000 سے زیادہ فوجی کلیم کیا۔ یوکرین نے 3 سے 4 درجن جہاز مار گرائے جانا اور پھر ٹینک تباہ کرنا اور دیگر نقصانات پہنچانے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن روس نے بہت کم تعداد میں جو آلات حرب ہیں ان کی تباہی تسلیم کی ہے، لیکن بہرحال روس کو یہ نقصان بھی پہنچا ہے۔ موڈیز نے اور جو دنیا کے جو دیگر ادارے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ روبل اب نیچے کی طرف جا رہا ہے، رشین اسٹاک مارکیٹ بند ہو گئی ہے اس بحران کے نتیجے میں، اور روس کے 7 بینکوں کو ڈی لنک کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم سے۔ امریکہ نے روس کے لیے فضائی حدود بند کر دی ہیں اور اس کے سویئر اکنامک امپیکٹس ہوں گے روس پر۔ روس بہت ہی مشکلوں سے گو کہ ولادیمیر پوٹن کا کردار اس میں بڑا اہم تھا روس کو معاشی طور پر مضبوط کرنے میں، لیکن روس ایک بار پھر 1990 کی جو ڈس انٹیگریشن تھی اس وقت جو روبل کی بے توقیری ہو رہی تھی، عالمی منڈیوں میں یہ خیال کیا جا رہا ہے معاشی منڈیوں میں کہ روس باقی معاشی طور پر دوبارہ 90 کی دہائی کی جانب جا رہا ہے، جہاں اس کی معیشت بہت کمزور ہو گئی تھی اور روٹی کے لیے وہاں لائنیں لگ رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ ناظرین، دعا ہے کہ یہ کانفلکٹ جلد ریزالو ہو جائے اور دونوں ممالک کا پیسفلی اپنا معاملہ طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس میں ایک امپورٹنٹ بات بھی ہے، جو آبادی ہے یوکرین کی اس کا 95% جو ہے وہ ہے کرسچن، 3.5% جو آبادی ہے وہ ہے مسلمس کی، لیکن 0.5% سے بھی کم آبادی یہودی ہے۔ اور جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت یوکرین کے وہ یہودی نژاد ہیں۔ اس میں ایک اہم اطلاع اور بھی ہے کہ یوکرین اسرائیل کے بعد وہ واحد ملک ہے جہاں جس کے جو یہودی شہری ہیں ان کے پاس 2 پاسپورٹس ہیں، اسرائیل بھی اور پھر یوکرین بھی۔ تو ناظرین، اس میں اگر یہ تنازع اسی طرح سے ہے جیسے کہ یہ پورٹری کیا گیا ہے تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ یوکرین کہیں اسرائیل کے لیے ٹول تو نہیں بن رہا، لیکن بہرحال آج اسرائیلی سفارت خانے کے معاف کیجیے گا اسرائیلی کیا کہ یوکرینی سفارت خانے کے زیر اہتمام آج اسلام آباد میں ایک مظاہرہ بھی ہوا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ روس پر پابندیاں عائد کی جائے اور روس کو روکا جائے جارحیت سے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا ظہور میں آتا ہے، لیکن پاکستان نے انخلا میں مدد دینے پر رومینیا، پولینڈ اور ہنگری کا جہاں شکریہ ادا کیا وہیں یوکرین کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ ناظرین، اب اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد۔ گزشتہ شب جب عمران خان صاحب ملے تھے چودھری برادران سے تو اور اس کے بعد پھر چودھری فواد حسین چودھری جو ہیں انہوں نے سب اچھا کی روی سنائی، لیکن جو وسپرز ہیں وہ نہیں رکیں، سرگوشیاں جاری رہیں اور چمگوئیاں بھی جاری رہیں، اور پھر بالآخر جو سیکریٹری جنرل قاف لیگ کے طارق بشیر چیمہ صاحب انہوں نے واضح کر دیا کہ تحریک عدم اعتماد پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی بحث چل نکلی ہے۔ آج اس حوالے سے بعض سینئر صحافیوں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قاف لیگ کے بغیر بھی ہمارے پاس نمبر پورے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی قاف لیگ کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تاکہ جتنی زیادہ سے زیادہ اسٹرینتھ ہو جائے، لیکن کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نہیں مان رہے۔ شاہد خاقان عباسی نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور بھی خبر ہے کہ نواز شریف صاحب نے گزشتہ روز یہ کہہ دیا تھا کہ وہ وزارت اعلیٰ پنجاب نہیں دے سکتے قاف لیگ کو، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ مرکز کا میں وزیر اعظم قاف لیگ کو دے دیا جائے اور الیکشن 3 سے 4 مہینے میں کرا دیے جائیں۔ مونس اصلاحی کو دینا چاہتے ہیں وہ، یا اسپیکر کا عہدہ دینا چاہتے ہیں۔ اس پر ابھی آصف علی زرداری کہتے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ تیار نہیں ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کل اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اپوزیشن قیادت کا ایک بار پھر زرداری ہاؤس میں اکٹھ کل رات کو یا پرسوں متوقع ہے، اور اسی حوالے سے ایک خبر اور بھی ہے کہ جمعے کا دن تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بڑا اہم دن ہے، وہ کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اہم اعلان ہو جائے گا 48 گھنٹوں میں۔
لیکن اطلاعات یہ ہے، میری آج شادیہ مری صاحبہ سے بھی بات ہوئی، اور لوگوں سے بھی بات ہوئی، کہ جو ریکوزیشن ہے وہ تیار کی جا رہی ہے، ریکوائرڈ جو دستخط ہیں اراکین کے وہ حاصل کیے جانے ہیں ریکوزیشن پر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تحریک عدم اعتماد کا نوٹس اور چارج شیٹ تیار کرنی ہے، وہ تیاری کے عمل میں ہے۔ لیکن جمعے کا دن اس لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ جمعے کو قومی اسمبلی کا سیشن ریکوزیٹ کرنے کی قرارداد جمع کرائی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اسپیکر پابند ہوں گے ایک مخصوص مدت میں، یعنی 14 دن کے اندر اندر اجلاس بلانے کے، اور اجلاس جب ہو جائے تو اس میں تحریک عدم پیش ہو جائے گی، اور تحریک عدم پیش ہونے کے 3 سے 7 دن کے اندر اندر اس پر ووٹنگ کرانی ہے۔ اس میں ایک بات نقطہ اور بہت اہم ہے، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسپیکر اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں، اسپیکر ڈیلے نہیں کر سکتے۔ پھر جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا نوٹس جمع کرانے کے لیے 25% اراکین کی ضرورت ہے، اپوزیشن آسانی سے پورا کر لے گی۔ ایک تاثر یہ دیا گیا بعض حلقوں کی جانب سے کہ اپوزیشن کے جو ساتھ دیں گے حکومتی اراکین، وہ نااہل ہو جائیں گے۔ ریاض فتح صاحب کا چونکہ نام آیا، ایک ہمارے دوست ہیں، میرے جونیئر ہیں، میرے جونیئر کولیگ رہے، اور مجھے فخر ہے کہ وہ میرے جونیئر کولیگ رہے ہیں، ان کو سکھانے میں میرا کچھ ہاتھ ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی، اور پھر وہ اپنی خبر پہ اسٹینڈ بھی کرتے ہیں کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے نون لیگ میں جا رہے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، لیکن ریاض فتح صاحب نے یہ کہا کہ وہ نااہل ہو جائیں گے۔ ریاض فتح صاحب نے بھی پوری بات نہیں کی۔ جو اراکین ووٹ کریں گے، ووٹ کے بعد جو پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو اس وقت تک عمران خان صاحب ہی ہوں گے، وزیر اعظم کے عہدے سے ان کو ہٹنا پڑے گا کامیابی کی صورت میں یا ناکامی کی صورت میں۔ دونوں صورتوں میں پھر وزیر اعظم صاحب ان کو ڈی نوٹیفائی کریں گے، ڈی سیٹ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو لکھیں گے بذریعہ اسپیکر، اور اس کے بعد وہ ممبران ڈسکوالیفائی ہوں گے۔ اور دیکھتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کانفیڈنٹ ہے، اور آج اسی حوالے سے ایک اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایک بڑا مارکا مارا۔ جب وہ پنجاب میں داخل ہوئے تو انتظامیہ نے کنٹینر لگا کر سڑکیں بند کر دی تھیں، بلاول اشتعال میں نہیں آئے۔ بلاول کے ہدایت پر جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں مراد علی شاہ، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بات کی، اور جالوں نے کھڑے ہو کے وہاں شدید نعرے بازی کی، اور پھر بہادر پور چوک پر کنٹینر ہٹا دیے گئے۔ یہ ان کی پنجاب میں پہلی کامیابی ہے، جو ان کا کہنا تھا کہ بس دمادم مست قلندر ہوگا اور ہم آ رہے ہیں اور استعفیٰ لیں گے یا تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ تو میری اطلاع ناظرین ایک تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہ اپوزیشن کی یہ حکمت عملی یہی ہے کہ دباؤ ڈال کر پہلے وزیر اعظم کو اسمبلیاں توڑنے پر مجبور کیا جائے، اگر وہ نہیں ہوتے مجبور ہوتے تو پھر تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اور تحریک عدم اعتماد اب زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے، اگلے 3 سے 4 دن میں وہ تحریک عدم اعتماد کا نوٹس جمع ہو سکتا ہے۔ کمیٹی اراکین وہ نوٹس اور چارج شیٹ تیار کر رہے ہیں۔ ایک ناظرین آخری خبر اس حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے، تصدیق یا تردید اس کی کل ہوگی، لیکن میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے، اور کراچی سے ہمارے ایک دوست ہیں میمن برادری سے، انہوں نے یہ خبر دی، پھر میں نے اس کی بات دیگر دوستوں سے تصدیق کی، تقریباً ہر جگہ سے یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف، سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی کل جہانگیر ترین صاحب سے لندن میں ملاقات متوقع ہے۔ یہ نون لیگی حلقے یہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب جہانگیر ترین صاحب کی عیادت کو جائیں اور پھر اس میں ملاقات ہوگی۔ اگر یہ ملاقات ہو گئی کل تو یہ ایک بڑا بریک تھرو ہوگا، اور پھر جہانگیر ترین کھل کر اپوزیشن کا ساتھ دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ جہانگیر ترین گروپ کے 6 لوگوں کے بارے میں تو اطلاع یہی ہے کہ وہ قاف لیگ کے ساتھ ہیں، اور قاف لیگ بھی اطلاع یہی ہے کہ آصف زرداری کے ساتھ ہے۔ حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر جہانگیر ترین صاحب آ جاتے ہیں اپوزیشن کی فولڈز میں تو پھر ان کے کچھ ارکان پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے اور کچھ نون لیگ میں چلے جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔